السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے، یہ میں تھوڑا سا انگلش میں کر دوں گا، تھوڑا سا اردو میں کر دوں گا۔ مجھے اصل میں ابھی ایک میسیج آیا اور انہوں نے اپنا ہی کوئی تھا میرا، تو اس نے مجھے ایک میسیج کیا کہ چلے میں بتا دیتا ہوں، میں امریکہ سے میرے بھائی کے بیٹا ہے احمد، تو اس نے مجھے میسیج کیا کہ اس دفعہ حج کا حلقہ نہیں ہونا۔ ہم لوگ عام طور پہ حج کا ایک بلکہ پورا دن ہی ہم لوگ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، حج کا حلقہ ہوتا ہے۔ آج ہمارا حج شروع ہو گیا ہوا ہے، یوم العرفہ، جہاں پہ میں رہتا ہوں۔ تو حقیقت بھی یہی تھی کہ شاید میں پچھلے 2-3 ویک سے I wasn't in a good state of mind, so I was thinking I was not able to deliver, and this is the Allah's cause, and I always مطلب میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ 2-3 ویک سے کہ میں اتنا اچھا نہیں کر سکوں گا حلقہ، اسی لیے میں نے جو وہ لڑکیوں کا حلقہ تھا تو میں نے لڑکیوں کو بھی کہا کہ آپ لوگ لیڈ کرو، انہوں نے ہی کیا، اور باقی ایک تو حلقے مجھے کرنے پڑے، لیکن مجھے خود اپنے اوپر یہ اندازہ تھا کہ میں اپنی فل پوٹینشیل میں نہیں ہوں، یا ناٹ فوکسنگ دا وے آئی، اور یہ اللہ کا کام ہے تو یہ آپ کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو پھر اب یہ میسیج آنے کے بعد تو میں نے کہا چلو کچھ تو ہونا چاہیے، تو پھر میں یہ چھوٹا سا یہ میسیج ریکارڈ کر دوں گا آپ لوگ کے لیے، 1-2 حدیث جو میں نے شیئر کی تھی، تو وہی میں آپ لوگ کو سنا دوں گا۔ چلیں اللہ کے ہاں کچھ ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی شاید ایسی ہے کہ جو میں نے سمجھاؤں کہ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی اس لائک کہ آپ کو اپنا اسلام تھوڑا سا، جیسے دوسرے ممالک میں بھی، گوروں کے ممالک میں بھی آپ فل پوٹینشیل کے ساتھ آپ بہت زیادہ مسلمان دکھنے کی کوشش کرو گے تو وہ آپ کو تھوڑا سا چھپانا پڑے گا، یہ نہیں کہ کسی کے ڈر سے، سسٹم میں ایسیمولیٹ کرنے کے کہ آپ کو بیلنس رہنے کے لیے، نہیں تو لوگ آپ کو یہ سمجھیں گے کہ آپ شاید بہت ایکسٹریم ہو۔ تو اب یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں میں بھی لوگ ایسا شاید ٹرینڈ چل چکا ہے کہ بہت زیادہ حجاب اور بہت زیادہ داڑھی اور بہت زیادہ حلقے اور بہت زیادہ یہ والی چیزوں والے لوگوں سے لوگ تھوڑا سا تو وہ تھوڑا سا شیل میں جانا پڑتا ہے، ناٹ بیکاز آف دی فیئر بٹ بیکاز آف دی کہ آپ تھوڑے بہت ایکسیپٹیبل رہو، تھوڑے بہت آپ کی بات کوئی سن لیں۔ اس ابواب الحکمہ، تو اس کا جو مجھے میسیج آیا تھا اس وجہ سے، جو میرے اس بیٹے کا امریکہ سے، تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا یہ کچھ نہ کچھ تو ہم اللہ کی بات کرنی چاہیے، تو یہ میں آپ لوگ کے لیے 1-2 حدیث، تو یہ عرفہ والے دن جو ہم لوگوں نے جو کام کرنے چاہیے، ایک روزے کا سب کو پتہ ہے کہ اگلے اور پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ کوئی مس نہ کریں، اور ہمیں جو اذکار ہوتے ہیں، کچھ ایسے اذکار ہوتے ہیں جو فجر کے، جو جیسے عرفہ والے دن شروع ہوتے ہیں فجر کے ٹائم، کم از کم 3 مرتبہ ان کو مقید، اور وہ چلے میں وہ ٹیکنیکل چیزیں نہیں کہوں گا، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ پورا دن سنتے ہو، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یا آپ انہی ایام میں یہ سنو گے، لیکن کم از کم ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ کہنا، یہ تو ہر مساجد میں بھی اور اپنے طور پہ بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ضرور کہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک میرا کولیگ تھا، کولیگ ہے بلکہ، تو اس کو ہورسز کا اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ پتہ ہے، تو اس کو میں نے پوچھا، میں نے کہا یار آپ
فلسطین کا ہے، لیکن وہ فلسطین کبھی رہا نہیں ہے انہی ملکوں میں، تو وہ ہارس رائڈنگ وغیرہ ہر چیز بن کے کتنے کا ہارس مل جاتا ہے، تو اس نے رکھے بھی ہوئے ہیں. تو بہرحال یہاں پہ جہاں پہ میں رہتا ہوں یہاں پہ 10 ملین کی بھی ہارسز ہیں، اور یہاں پہ ہزاروں کی بھی ہیں. تو وہ بڑی مختلف قیمتیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. جو کب کے لیے جو جہاد میں جاتے ہیں ہارسز، تو وہ تو ظاہری بات ہے انسان نے اپنی باڈی کو، جیسے موٹر بائک یا ریسوں میں جانا ہے تو بڑی اچھی موٹر سائیکل لینی ہے کیونکہ اس کی باڈی نے. تو ہارس کا بھی ایسے ہی، جس نے جنگ میں جانا ہے تو اس نے بڑا تیز ہارس لینا ہے، تو وہ تو بڑے اچھے والے لے کے جائیں گے. تو ایک حدیث میں آپ لوگ کو سنا دیتا ہوں جس میں انسان کو ایسے تیار شدہ جو جہاد میں جانے کے لیے جو تیار شدہ جو گھوڑے ہوں گے، وہ 100 گھوڑوں کا انسان کو ثواب مل جائے گا. اب وہ دیکھ لیں وہ ملینز میں آئیں گی، کتنے میں آئیں گے، اور آپ کے 1.5 منٹ لگے گا وہ چیز پڑھتے ہوئے. وہ آپ لوگوں نے 100 دفعہ الحمدللہ کہنا ہے. اور اگر ایک انسان نے غلام آزاد کرانا ہو، سب کو پتہ ہے غلام آزاد کرانا بہت مہنگا کام ہوتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ مطلب عام طور پہ کیے کر، جو حضرت عثمان جو رچ لوگ ہوتے تھے. تو آج کی دنیا میں ایسے سمجھ لیں کہ کوئی ایک انسان ہے، کوئی وہ کسی کے پاس نوکری کر رہا ہے اور وہ ہل نہیں سکتا وہاں سے، تو آپ اس کو، جیسے کسی کا ڈرائیور ہے یا کسی کا باورچی ہے اور وہ مڈل ایسٹ میں کسی کے پاس کام کر رہا ہے اور اس کی زندگی بس وہی ہے، وہ وہاں سے وہیں پہ رہتا ہے، اور یا اس کو زیادہ سے زیادہ 2-3 سال کے بعد کچھ دنوں کی چھٹی مل جاتی ہے، بس اس کی زندگی یہی ہے. تو آپ اس کو اٹھا کے کبھی امریکہ یا یورپ یا بالکل آزاد کر دیتے ہو، تو کتنا بڑا کام ہوگا، کتنے پیسے لگیں گے، کتنا مطلب اس کو آپ کو اپ اسکل کرنا پڑے گا مطلب. تو وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہو. تو اگر وہ انسان کو ثواب یہ ملے کہ اگر وہ اولاد اسماعیل یعنی کہ آپ وسلم کی جو لینیج ہے، وہ ولی اس لینیج کا کوئی بندہ آزاد کر دے، تو اس کا تو عام بندے کا، غلام کا تو حساب نہیں ہوگا، 100 گردنیں آزاد کرنے کے برابر ہوگا. تو وہ بھی آپ کا 1.5 منٹ کا کام ہے اگر آپ سبحان اللہ کہہ لیتے ہو 100 مرتبہ. اور اسی طرح اگر لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہیں تو یہ آسمان اور زمین کو بھر دیتا ہے. تو ہاں، یہ والی حدیث میں کئی لوگوں نے تو کہا کہ یہ حدیث اتنی اتھینٹک نہیں ہے، لیکن کئی لوگوں نے اس حدیث کو اتھینٹک کہا. اور لیکن یہ حدیث جیسی بھی ہے وہ میں آپ کو سنا بھی دے دوں گا، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ بہت سی ایسی احادیث ہیں جو ان تسبیحات کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کثرت سے اس دن پڑھیں. اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کثرت سے پڑھیں. 100 مرتبہ پڑھنے سے کتنا ثواب ہے، کتنی حدیث ہیں آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ اس کا کتنا. لا حول ولا قوت الا باللہ 10 مرتبہ پڑھنے سے انسان کا درخت لگ جاتا ہے، اور سب کو پتہ ہے جنت کی درخت جو ہیں وہ اتنے مطلب کشادہ ہیں کہ 70 سال بھی گھوڑا سوار اس کو، ہارس رائڈر اس کو ختم نہیں کر سکے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم لوگ درود و سلام بھیج سکتے ہیں، اللہ کے نام پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں. آپ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد انسان پڑھتا ہے تو موت صرف اس کے درمیان میں رہ جاتی ہے، جنت اور اس شخص کے جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے. عام دنوں میں بھی پڑھنی چاہیے، سونے سے پہلے بھی پڑھنی چاہیے. اور آج کے دن میں کیوں انسان مس کرے؟ قل ہو اللہ ایک دفعہ انسان پڑھتا ہے تو 1/3 آف دی قرآن ہے، تو انسان کیوں مس کرے اس کو؟ اور جو انسان اگر کوئی زیادہ اعمال نہیں کر سکتا روزہ رکھ کے، تو صرف اپنا چپ کر کے اپنا ایسے کام نہ کرے
जो जैसे यही फजूल के काम हैं, फिल्में, ड्रामे, सोशल मीडिया, या कोई ऐसी बहस है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई हासिल नहीं है, कोई गीबत है, कोई ऐसी इंसान इसी से ही थोड़ा दूर हट जाए। और बल्कि एक मैं आप लोग को हदीस बता देता हूँ, लेकिन मुझे ये इसको रीकैप करना है। मैं ये ना कि इंग्लिश में मैं थोड़ा रीकैप करके आप लोग को एक और हदीस बता देता हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है हम लोग हसद से और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से दूर रहें। कम से कम इंसान ये तो कर सकता है, वो मैं आपको हदीस बता देता हूँ। So I'll just come back in like I'm just here, but let me recap this thing in English for my kids. So basically what we were talking about how we start our day, Yom al-Arafah, which is a Hajj day, and the Takbirat, which is the Muqayyad, starts from the Fajr of Yom al-Arafah, and then for the next 5 days until the last day, until the Asr time. After every Salah, we have to say these things thrice, which is Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. So out loud if you are in the congregation. So yeah, and fasting of this day will sufficient enough to wipe your sins from coming year and the previous year. So for 2 years, having half a day of not eating, consuming things, well and good, staying away from the riba and all these backbiting, slandering, all sort of things. If you can't do much, and adhkar, sabah al-masa, ayat al-kursi, qul huwallahu ahad, and saying subhanallah 100 times. I'll just go through the hadith that Hani Radhiallahu anha said, O Messenger of Allah, guide me an easy way, an easy and good deed, for I have grown old and weak, because she was obviously. So Prophet Muhammad said, why don't you, the commentary of the hadith is, why don't you say the subhanallah 100 times? It is as like the freeing the 100 slaves from the descendants of the Ismail alayhi salam. So look at the descendants of the Ismail. And it'll like 100, and I do my math. I was able to do, because I did not go in a rush, but I did not go very slow. I calculated, and you can do your timing. It has, like, it would take like minute and a half, like 90 seconds, less than 90 seconds, to say subhanallah 100 times. And in the same hadith it says alhamdulillah, if you're saying 100 time, it is preparing 100 horses for the jihad. So we all know that the horses which was used to go into the jihad, they must be very speedy, very super, and all these things. And you know the Melbourne Cup or the Cups nowadays, these horses, you Google it and you'll surprise how much it costs. Some of them $10 million. 2, 3, 5 millions are nothing for these horses. And we know that the horse you're going to carry in a war zone, which is, you need the best of best, because it is your escape route. Like, this is your life. So you would not take one donkey sort of a horse. You need a speedy horse. So that sort of a horse, and along with all these protective gears which comes on the horse, it is not even it's not cheap. So you'll be getting all that hasanat of preparing 100 horses for the jihad and saying Allahu Akbar. It is equal sacrificing 100 camels. अच्छा, ये वाली चीज़ मैंने उर्दू में मिस कर दी थी कि 100, जब हम लोग अल्लाह अकबर कहते हैं तो वो 100 ऊँटों की कुर्बानी के मुतरादिफ है। अल्लाह अकबर कहते हुए कितनी देर लगती है? 1.5 मिनट लग जाएगा। एंड सेइंग ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ऐसा है जैसे आसमान और ज़मीन को फिल कर देता है। फिल्स व्हाट is between the heavens and the earth. So Allah's Prophet
also said, no one will bring something better than you on that day except someone who said what you said or more. So اس دن جو اس نے یہ کام کیا ہو اس سے اچھے اعمال کوئی نہیں ہوں گے جو اسی کو مطلب جو زیادہ کرے گا. So حدیث میں اردو میں بھی بتا دیتا ہوں. And some of them they say this hadith is not as authentic, but some scholars they say that this is acceptable, it's authentic. So ہانی بنت ابی طالب وہ کہتی ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ میں ابھی بوڑھی ہو چکی ہوں اور مجھ سے یہ سارے اتنے زیادہ چیزیں نہیں ہوتی تو میرے لیے کوئی آسان چیز بتا دے. تو the commentary of the hadith is صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ سبحان اللہ کہو گی 100 مرتبہ تو آپ کو اولاد اسماعیل سے 100 گردنیں آزاد کرنے کا ثواب ملے گا, اور اگر آپ 100 مرتبہ الحمدللہ کہیں گی تو آپ کو تیار شدہ گھوڑوں کے برابر ثواب ملے گا, اور اللہ اکبر 100 دفعہ وہ ایسے ہے کہ جیسے نکیل ڈالے ہوئی مقبول اونٹنیوں کا. اچھا, اور لا الہ الا اللہ کہنے سے زمین و آسمان کو چیزیں بھر جاتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ اگر ہم لوگ بلکہ مجھے 2 حدیثیں میں بتاتا ہوں, میں نے کہا تھا میں آپ لوگ کو ایک حدیث بتاؤں, 2 حدیثیں بتاتا ہوں کیونکہ وہ کنیکٹڈ سے they have to be parallel. ایک تو حدیث ہے کہ حسد, ہم لوگ ساری باتیں حسد تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایک دوسری حدیث ہے جس میں 2 قسم کی حسد, اٹس all right. تو میں پہلے وہ دوسری والی حدیث کے پاس جاتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین, کوئی حسد نہیں ہے صرف 2 چیزوں میں. رجل اتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق. کہ میرے پاس اردو کی ٹرانسلیشن نہیں ہے تو اگر آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں صرف کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہلاک ہی کیے جا رہا ہے, مطلب ایگزاسٹ ہی ہو رہا ہے وہ اس کو خرچ کرنے میں. ورجل آتاہ اللہ حکمہ, اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے مطلب علم سے نوازا ہے حکمت سے, فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا, اور وہ لوگوں کو سکھاتا ہے اور اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے. اور اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن, کہ اگر کسی کو صرف 2 ہی چیزوں میں حسد جائز ہے. ایک تو اللہ نے جس کو قرآن دیا ہوا ہے فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ, تو وہ اس کو دن رات پڑھتا ہے. وَرَجَلُ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يَنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ, اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا تو دن رات اس کو خرچ کرنے پہ لگا ہوا ہے. تو یہ تو وہ تھی 2 چیزیں جس کے اوپر انسان so I'm recapping that I said to you guys that I'm going to be sharing you 1 hadith, but I'll be sharing 2 hadiths which is parallel, is interconnected in somehow that we need to understand. In the second hadith, where a person is called the man of the paradise, only not being having any envy or hasad, or he's not planting anything against his Muslim brothers. He's a person of but what can be allowed in Islam, that's another thing. That in this hadith, the commentary of the hadith is there should be no envy except in 2 cases. Number 1, a man whose Allah has given wealth and he spends it in the right way, like day and night he's spending it. And another man who Allah has given wisdom and he judges according to his teachings. So
یہ والی جو حدیث ہے اس کے اوپر بھی کلام ہوا ہے. کلام کا مطلب یہ ہے کہ کوئی علماء نے اس کے اوپر بحث کی ہے. کئیوں نے ان کو اتھینٹک قرار دیا اور کئیوں نے ان کو کہا کہ نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے. لیکن جب ہم لوگ بات کر رہے ہیں، میں آپ لوگ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں، تو اگر شیخ البانی نے بھی ان کو اپروو کیا ہوا ہے تو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے ملتی جلتی جو دوسری احادیث ہیں، جو سپورٹنگ احادیث ہیں، کہ ہمیں ان معاملات میں اگر ہم لوگ بہتر رہیں گے تو وہ بہت سارے فائدے ہیں. امام احمد کی مسند حدیث 12720 ہے. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضی اللہ عنہ قال. حدیث کی جو بھی آپ لوگوں نے سن لی ہے اوپر سے، پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ بتا رہے ہیں، كنا جلوسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یطلع علیکم الآن فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، اب آپ کے سامنے جو ایک شخص آئیں گے وہ جنتی انسان ہوں گے. فطلع رجل من الانصار تنطف لحیته من وضوئه، اب ایک انسان آیا، ایک شخص آیا اور وہ کہ جیسے یہ داڑھی ہے وہ وضو کے بالوں، وضو کے سے انسان کی ایسے الجھی ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کا وہ کوئی اتنا آپ سمجھتے ہو کہ کوئی شوشہ والا بندہ نہیں تھا، سیدھا سیدھا بندہ تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے بڑی کمال کی ہیں کہ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ قد تعلقنا علیہ فی ید الشمال، کہ وہ انہوں نے جو الٹے ہاتھ میں اپنے جوتے بھی پکڑے ہوئے تھے، یعنی کہ داڑھی بھی اتنی وہ ہی کیئر لیس، اور ان کے جوتے بھی ساتھ پکڑے ہوئے ہیں. فلما كان الغد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك، دوسرا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم بات کی، یعنی کہ جو بھی بندہ آئے گا وہ جنتی ہے. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، اب وہی بندہ دوبارہ انٹر ہوا. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثل مقالاته، اب تیسرے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی. اچھا میرے ساتھ میں اردو کا ترجمہ نہیں ہے تو اس لیے آپ یہی سمجھیں یہ مفہوم بتا رہا ہوں، انگلش اور اردو میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں کر رہا ہوں. اور ایضا فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الاولى، پھر تیسرے دن بھی وہی شخص سامنے آ رہا ہے. فلما قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم تابعه عبد اللہ بن عمر بن العاص، اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو پھر کہتے ہیں کہ جو ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر بن العاص، کہتے ہیں فقال انی لاحیت ابی فاقسمت ان لا ادخل علیہ ثلاثا. اب انہوں نے اس شخص کو اپروچ کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے کوئی میری آرگومنٹ ہو گئی ہے، بحث تکرار ہو گئی، تو میں نے قسم کھا لی میں 3 دن میں اپنے والد کے گھر نہیں جا سکتا ہوں. فإن رأيت تأويني إليك حتى تمضي فعلت. اب انہوں نے ان کے ساتھ 3 دن رہنے کی اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو 3 دن آپ لوگوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ رہ لوں. قال نعم، انہوں نے اپروو کر دی کہ ٹھیک ہے. قال انس وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاثة فلم يره يقوم من الليل شيئا. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے ان کے ساتھ 3 راتیں گزاری، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ تو رات کو کوئی خاص چیز نہیں ان کو ملی کہ وہ رات کو اٹھ کے کوئی ایسی بہت لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور یا ایسی چیزیں. غیر انه اذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتی یقوم لصلاۃ الفجر. ہاں اتنا انہوں نے نوٹس کیا کہ جب بھی وہ بستر سے جیسے انسان دائیں بائیں ہوتا ہے، کروٹ چینج کرتا ہے، تو وہ دیکھا انہوں نے، یہ انہوں نے مطلب نوٹس کیا کہ وہ کروٹ لیتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور وکبر کہتے ہیں جیسے اللہ اکبر کہنا، تو اذکار وہ پوری رات کروٹ لیتے ہوئے کرتے تھے.
اور وہ صبح نماز کے لیے چلے جاتے ہیں. قال عبداللہ غیر انی لم اسمعه یقول الا خیرا. اور انہوں نے کہا کہ اور میں نے ان کے 3 دن میں یہی دیکھا کہ وہ جو بھی بات کرتے تھے وہ خیر کی بات کرتے تھے, مطلب اچھی بات ہی صرف کیا کرتے تھے. فلما مضت الثلاثة الليالي وكدت ان احتقر عمله قلت. اب انہوں نے 3 دن گزارنے کے بعد انہوں نے مطلب ساری چیزیں تو عام سی یحتقر کہتے ہیں, حقیر سی چیزیں, مطلب یہ عام سی چیزیں جب انہوں نے آبزرو کی تو کوئی ایسی خاص چیز نظر نہیں آئی. تو انہوں نے پھر ان کو کہا یا عبداللہ, اے اللہ کے بندے, انی لم یکن بینی و بین ابی غضب ولا حجر فما. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی, بات یہ ہے کہ میرے اور والد کی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جس میں میں ان سے ناراض ہوتا یا میں نے ان کے گھر سے ہجرت کی ہوتی. ولیکن سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لک 3 مرارا. لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن یہ مسلسل کہتے ہوئے سنا, یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ, اب جو بھی شخص آئے گا وہ جنتی ہے. فطلعت انت 3 مرارا, 3 دفعہ آپ ہی ظاہر ہو رہے تھے. فاردت ان اوی الیک لانظر ما عملک فاقتدی بہ. تو میں نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح آپ کا کون سا خاص عمل ہے, ہم لوگ بھی اس کو کاپی کریں. فلم اراک تعمل کثیر عمل. میں نے پھر یہی آبزرو کیا کہ کوئی اتنا خاص تو آپ کا لائف سٹائل مجھے نہیں دکھا. فما الذی بلغ بک ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما هو الا ما رأیت. اب اس شخص کو جب بتایا تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیوں مجھے کہا, میرا تو سارے جو لائف سٹائل ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. قال فلما ولیت دعانی فقال ما هو الا ما رأيت غير اني لا اجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا احسد احدا على خير اعطاه الله اياه. فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. تو انہوں نے پھر بتایا کہ میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے خلاف کوئی غش کہتے ہیں چیٹنگ نہیں رکھتا ہوں کہ میں اس کو کوئی ٹریپ کروں گا یا اس کو کوئی میں نقصان پہنچاؤں گا یا اس کے ساتھ میں کوئی بے ایمانی کروں گا یا اس کے لیے کوئی میں پلانٹ کروں گا. تو غش میں کسی مسلمان کے لیے سوچ نہیں سکتا ہوں. تو میں نے اپنے دل میں نہیں رکھا ہوا کہ میں کسی کے ساتھ غش کروں گا, کوئی چلاکی کروں گا, ہوشیاری کروں گا, کوئی بے ایمانی کروں گا. ولا احسد احدا, اور نہ ہی میں حسد رکھتا ہوں کہ اس کو یہ مل گیا اس کو یہ مل گیا. علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ, کہ تو صرف یہ 2 چیزیں کہ میں نے بے ایمانی کسی مسلمان کے ساتھ یا حسد. تو پھر انہوں نے اعتراف کیا, انہوں نے کہا ہاں یہ وہ چیز تھی جو ہم لوگ نہیں سمجھ سکے, یہ والی چیز. میں انگلش میں ریکیپ کر دیتا ہوں اس کو. اینڈ Anas ibn Malik reported that Muhammad sallam said that a man from the people of the Paris is coming to you. Once they were sitting together in the masjid, and he said that the man of the... So basically, the commentary of the hadith is that he was telling other companion that whoever going to enter, he's a man of the paradise, and they observed a person of the Ansar came whose beard was disheveled. So dishevels mean like with the water when goes around and it's not straight, it's not like. So the attribute of the person, like the way it is saying that they care less how we socialize with each other. It's like we have to be like good looking and all these things, but that person of the Jannah is different. They care less. They're entering the masjid, that's it. Ablution, water, whatever. And he was holding the shoes with his left hand. The next day, Prophet he said the same thing, and the same person appeared, and the third in a row, same thing. Third person came, same, like a third day, and the same person arrived.
And the person, he said, one Sahabi, Abdullah bin Amr ibn al-As, he said, approach him and he said, I'm in an argument with my father and I have sworn that not enter my home for 3 days. May I stay with you? The man said, yeah, it's all right. So he joined him. He wanted to observe what he's been doing, something special. That Prophet Muhammad Sallam, he said that he's a person of a paradise. So obviously he wanted to, to see what's the. So whenever he did not see anything special, like he's waking up at the night or praying long prayer and all these things, but whenever he went to the bed, the man would remember to Allah and rest until he woke up for the morning prayer. So whole night he was having a good sleep, mashallah, tabarakallah. But he never heard anything he never heard anything bad, but only the good stuff out of his mouth. And whenever he was, what you say, that we get a bad sore from straight action. So sometimes we go on the right and the left. So whenever he was going right and left on the bed, he was doing the adhkar and saying takbir like Allahu Akbar, like he was remembering Allah. And upon the completion of these 3 days, he said, look, I have no argument, I have nothing with my parent, like with my dad. As I told you, I only wanted to observe because I heard the Prophet Muhammad thrice that you are a person of a paradise. I just wanted to copy what you have, some hidden jewels. So I just wanted to have, and he said, you saw, I don't know why he said that, but you saw my lifestyle. This is my normal, lifestyle. So I'm not doing anything else, but except I find no malice with myself. And we know the malice means that a person, that he doesn't want any wrong, he doesn't have any wrong intention, that he gonna make a drama to other person, he gonna plant something, he gonna dig a hole, or he gonna bad intention to the Muslim. So he say, I find no malice with myself toward the Muslims, nor do I envy anyone for the good that Allah has given to them. So if Allah has blessed someone a car, a wife, or house, or whatever, the mall, or all this wealth, he said, I don't care, and I have no envy. And this is what was the main thing that the Sahabi figured out, that this is the what. So these things, it might look a huge thing, but if you can't do much of the adhkar and all these things, these are the minimum thing. We can just we need to unplug so many areas. It's not like you got to be, if you're engaging with these people who are backbiting, slandering, ill talk, all these things, obviously you're gonna be among them, because shaitan make it good. But what's the outcome? Did you ever observe, or did you ever think that what was the outcome of that meeting? We just finished this meeting and all the people, they were just talking ill about someone, and you are just joined and time is over. Subhanallah. तो बस यही मेरे पास आज थी चीज़ें. तो जुमे के दिन अगर आ जाता है आरफा का दिन, नहीं ईद का दिन, तो इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा ने तो कहा हुआ है कि ये दोनों नमाज़ें पढ़नी है, ईद की नमाज भी और जुमे की नमाज भी. कुछ आइमा कहते हैं कि अगर आपकी चॉइस है, आप ईद की नमाज पढ़ ली है, जुमा पढ़ना है तो पढ़ ले, नहीं तो आपने ज़ोहर पढ़नी है तो ज़ोहर पढ़ ले. और इमाम शाफी बड़े बैलेंस बात करते हैं, क्योंकि वो उनका जो बात
تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا ہوا ہمیں کہ انہوں نے اعلان کیا تھا جب وہ امیر المؤمنین تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو باہر سے آئے ہوئے، کیونکہ لوگ دور سے آتے تھے، ایک دفعہ جمعہ پڑھا وہ پڑھا ہے عید کی نماز اہتمام کر کے دور سے سفر کر کے آتے تھے، ابھی 2-4 گھنٹوں کے بعد پھر وہ واپس جائیں، پھر واپس آئیں، تو ظاہر بات ہے انکنوینئنٹ تھا. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم لوگ جمعہ پڑھیں گے، جو لوکلز ہیں ان کو جمعہ پڑھیں، ہم لوگ تو پڑھیں گے، لیکن جو دور سے ہیں ان کی چوائس ہے. تو انہوں نے امام شافعی نے یہی وہ لیا کہ اگر کوئی دور سے آ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اور اگر کوئی لوکل ہے تو وہ پڑھ لیں. تو یہ جمعے کے بارے میں. لیکن جمعے کے بارے میں کچھ چیزیں ہمیں بس میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. تو جمعے کے بارے میں ایک تو ڈرائیونگ کر کے نہ جایا کریں، مجھے پتہ ہے، اور یا اگر جانا بھی ہے بہت دور ہے، ویسٹرن کنٹریز میں بہت دور مساجد، تو دور کھڑی کیا کریں. ہو سکے تو 2-4 کلومیٹر بھی جانا پڑے تو میں تو اس کو بلیسنگ سمجھوں گا آنیسٹلی، کیونکہ ایک ایک قدم کے اوپر آپ کو ایک سال کا روزہ، اور ایک ایک قدم کے اوپر فرض کے 10 قدم ایک انسان اٹھاتا ہے. یہ حدیث کی بات کر رہا ہوں، ٹھہرے میں آپ لوگوں کو اگر مجھے ملتی ہے. Anyway, this one was okay. Yeah, انگلش میں ہے میرے پاس. محمد وسلم، یہ شیخ البانی نے ان کو صحیح کہا ہوا ہے اس حدیث کو. آپ اسی کو دیکھ لیں کہ محمد وسلم said whoever does the غسل، جو انسان غسل جس نے کیا جو on the فرائیڈے والے دن، and it caused his wife to do the غسل. So basically جو میرڈ پر پیپل ہیں ان کو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ that is the day you can have the and آپ نے اپنی بیوی کو بھی غسل کروایا ہے، ان کو بھی مطلب انکریج کیا بھائی غسل کر لیں. and sets out early، اور جمعے کے لیے جلدی نکلا ہے وہ انسان. and comes close to the امام، یہ نہیں کہ آخری رو میں نماز پڑھ رہے ہیں تنگ آ کے آدھا خطبہ بھی چلا گیا، نہیں ایسا نہیں. بلکہ جب امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں ممبر کے اوپر تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے وہ بھی خطبہ سنتے ہیں، تو وہ ثواب بھی چلا جاتا ہے. اور ایک دوسرے سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کہنا ہوتا، کسی کو کوئی یہ بھی نہیں کہنا کہ یہ مت کرو یا یہ مت، چپ کر کے سننا ہوتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم he said, okay, I'll go through the hadith first so I do not interrupt. Whoever does the ghusl on the Friday cause his wives to do the ghusl and sets out early and comes close to the imam and listen to and keeps quiet for every step he takes, he'll have the reward of the fasting and praying qiyam for 1 year. Tirmidhi, hadith in Tirmidhi 496, classed as the Sahih by Sheikh Albani. اردو کا میرے پاس نہیں ہے تو وہ میں ایسے ہی کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہوا کہ جو اس نے غسل کیا اور اپنی بیوی کو بھی غسل کرایا جمعہ والے دن، اور جلدی گیا اور امام صاحب کے قریب بیٹھا اور اس نے ساری بات دھیان سے سنی خاموشی کے ساتھ، اور یہ سارے جب کام کیے تو ہر قدم کے اوپر اس کو 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملے گا. مطلب 10 قدم ہیں، 10 سال کے اس نے روزے رکھے ہیں، اور 10 سال اس نے رات کی نماز پڑھی، قیام کی نماز. مطلب بندہ کیوں ڈرائیونگ کر کے جائے؟ 2 کلومیٹر کی اگر ہے تو بندہ کیوں نہ. اور اسی طرح کی جو بھی ہمیں ایسی جو آسان چیزیں ہیں وہ ہم لوگ دیکھ لیں. I'm really sorry I could not conduct the halqa this year. I think this should be fine. Please do share. Assalamu alaikum wa rahmatullah.